اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جو زخم اور تکلیفیں کھانے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے لگے، انہوں نے لبیک کہا باوجود اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، زخمی تھے، ان کے عزیز و اقارب کا غم ان کے دلوں میں تھا کہ وہ شہید ہو چکے تھے اور ان پر خود اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں آ چکی تھیں۔ ایسی حالت میں جب کہ غموں سے نڈال تھے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے جہاد کے لیے پکارا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول پر لبیک کی آواز پر لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے کے برابر ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ وہ لوگ تھے جو احسان کے درجے تک پہنچ چکے تھے، ایمان سے اوپر والا درجہ، اور تقوی میں پختہ ہو چکے تھے، یقین سے تقوی پر زندگی گزار رہی تھی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، یہ وہ لوگ تھے کہ جب مسلمان دشمن عناصر منافقین جن کو ایمان دلوں میں ایمان کمزور تھا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو چکے تھے، شیطان کے ساتھی بن کر، جب انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ سب کفار تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، تمہاری تعداد تھوڑی ہے تو ان سے ڈرو، اس لیے کہ اب تو تم کمزور بھی ہو چکے ہو، اتنے زخم لگ چکے ہیں، شکست کھا چکے ہو، تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو چکی ہے، اب ان سے ڈرو۔ تو ان لوگوں کا، ان مومنوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز پر ایسی حالت میں بھی لبیک کہا تھا، ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، ان کا ایمان جو دلوں میں تھا اور بھی پختہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر مددگار ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تو اس لحاظ سے بغیر جنگ کیے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ بغیر کسی نقصان اٹھائے ہوئے گھروں میں واپس آ گئے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے فرمایا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور وہ جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے لگے
تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ ابھی ان کا سارا قصہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا کافروں کا، اس نے کہا کہ نہیں، اب یہ پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، ہمارا نقصان ہوگا، اوپر سے پتھر ماریں گے اور تیر برسائیں گے، لہذا واپس جاتے ہیں اور اگلے سال پھر ان سے دوبارہ جنگ کریں گے، نعوذ باللہ، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب یہ لوٹ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ یہ کفار ضرور اس پر سوچیں گے کہ ابھی تو مسلمان کمزور ہیں، تو وہ راستے میں پلٹ کر آئیں گے اور ہمارے پیچھے ہمیں مزید نقصان دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخمی اور غم کی حالت میں صحابہ کرام سے حکم کیا کہ چلو کفار کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ 30-35 کلومیٹر نکل چکے تھے مکے کی طرف، مگر وہاں پر جب پڑاؤ ڈالا انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ ہم نے تو غلطی کی کہ مسلمانوں کو چھوڑا، چلو ان کو ختم کرتے ہیں۔ ادھر سے ایک ایلچی گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر، اور اس نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر جو ابھی تک بہت سے لوگ ان میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تازہ دم دستے اس میں شامل ہو چکے ہیں اور تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کفار دب گئے اور انہوں نے مکے کی طرف سفر روانہ جاری رکھا۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا جنگ احد کے میدان کے آس پاس، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں واپس مکہ، تو وہی بیان ہو رہا ہے اس آیت نمبر 174 میں، فن قلبو، کہ وہ پھر لوٹ گئے مسلمان اس جگہ سے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، بغیر کسی نقصان اٹھائے ہوئے وہ پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشی لیے ہوئے، دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل کا مالک ہے۔